ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج پھر یہ ممکن کیا کہ ہم اس کے حضوری میں اس پاک دن میں اکٹھے ہو سکیں اور ان تاریخی صلیبی کلمات کے اوپر غور کر سکیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ خداوند کا شکر ہو کہ پچھلے دنوں ہم نے صلیب اور کفارہ اور نجات کے تعلق سے ایک پروفاؤنڈ ٹیچنگ پاسٹر صاحب سے پائی ہے، اور پرسنلی میں نے پادری صاحب سے ہی PSGC کے پلیٹ فارم سے اس کو ان ڈیپتھ سمجھا، کیونکہ انفارچونیٹلی کفارے کو، صلیب کو، نجات کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جاتا، اور سم ٹائم ہم خود بھی اس کو کئی دفعہ جب ایج کے اس پوائنٹ پہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات کچھ سوال کرنے سے ہم جھجکتے ہیں، لیکن خداوند کا شکر ہو کہ ہمارے پاسبان نے ہمیں کفارے کی اہمیت کو اس انداز سے بیان کیا کہ ہم اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں کہ خداوند کے اس نجات کے انتظام کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی۔ اور جس طرح سے پہلا کلمہ ہے تو ہم جانتے ہیں کہ پہلا کلمہ معافی کا کلمہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو پہلا لفظ ہی صلیب پر ادا کیا وہ معافی کا تھا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے ستانے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، ان ستانے والوں کے لیے جن دکھوں کی ڈیٹیل ہم یسایہ نبی کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں 53 چیپٹر میں، وہ پورا چیپٹر ہی ہم جانتے ہیں کہ اس دکھ سے، اس تکلیف سے اور اس پوری ایک سیریز سے بھرا ہوا ہے جن چیزوں کو خداوند یسوع مسیح نے پے در پہ اپنے اس صلیبی سفر میں برداشت کیا۔ لیکن کچھ حقائق جو ہے، کچھ بروٹل فیکٹس جو ہیں خداوند یسوع مسیح کی کروسیفکشن سے ریلیٹڈ، وہ بھی آئی ایم شیور کہ آپ سے بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن وہ بچے جو کہ ان کچھ فیکٹس کو میں بتانا چاہوں گی کہ خداوند یسوع مسیح نے کتنا درد، کتنی تکلیف ہماری خاطر برداشت کی۔ رومی حکومت کا جو صلیب دینے کا، اس پنشمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ اذیت ناک اور شرمناک موت، میکسیمم پین فار پرولونگ پیریڈ آف ٹائم، ایک اذیت ناک موت لیکن ایک لمبے عرصے تک اس درد اور تکلیف کو برداشت کیا جائے۔ 75 kg کی ہیوی کراس جو کہ خداوند یسوع مسیح نے اٹھائی، اس سارے دکھ اور تکلیف کے باوجود، جو گزشتہ رات سے پکڑوائے جانے سے لے کر مختلف عدالتوں کا سامنا کرنا، اور اس کے بعد 8 سے 12 کلومیٹر تقریباً سفر کوہ کلوری تک کا، یہ کوئی آسان نہ تھا، اور اس کے ساتھ پھر صلیب پر لٹکائے جانا، وہ تکلیف، وہ پین، وہ کہ میں کہتی ہوں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب تو اس طرح کی جو سزا کا جو ایک کانسیپٹ ہے اور یہ چیزیں ویسے ہی اب ختم ہو چکی ہیں۔ کینوں کے ساتھ ہاتھوں کو جس طرح سے وہ ان کو صلیب کے اوپر لٹکائے جانا کہ آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ اس کے ساتھ، آپ کا ویٹ سارا آپ کے ٹرنک کے اوپر، اور آپ اس طرح سے اس ویٹ کو بیئر کرنا۔ لیکن کس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے سب کچھ کیا؟ ہمارے لیے کیا، میری خاطر کیا، اور اس کی بھی وجوہات ہم جانتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، پاسٹر صاحب بتا چکے ہیں کہ یہ سب کرنے کا مقصد کیا تھا، آخر کیوں خداوند کو یہ سب برداشت کرنا پڑا۔ لیکن اس کے ساتھ ہم اب اس طرف آتے ہیں، اس پہلے کلمے کا مقصد کیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے یہ کیوں الفاظ اور یہ کلمات صلیب پر بیان کیے؟ اس لیے کہ میں اور آپ سیکھیں کہ معاف کرنا کیا ہے، اور سب سے بڑی بات، معاف بھی ان کو کرنا اپنے ستانے والوں کو۔
کیونکہ یہ سب جھیلنے کے باوجود آپ نے اپنے تمام دشمنوں کو، ستانے والوں کو معاف کیا. اور یہی پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے ستانے والوں کو معاف کریں. چند دن پہلے ہم اپنی فیملی پریئر میں بھی اس چیز کے اوپر غور کر رہے تھے. رومیو کے نام پولس کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو لعنت نہ کرو. تو میں اپنی امی سے پوچھ رہی تھی، امی یہ کتنا مشکل کام ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہنا. سم ٹائم ہم آدھا کام کر لیتے ہیں کہ ہم مطلب بلیور ہم لعنت نہیں کریں گے کسی اپنے جس نے ہمیں بہت زیادہ کسی نے دکھ دیا ہے، کسی نے کسی بھی طرح سے ہمیں ستایا ہے، ہم اس کو خداوند میں ہوتے ہوئے لعنت نہیں کریں گے. لیکن برکت چاہنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. اور پھر دل سے برکت چاہنا، کیونکہ میں ریسنٹلی اس تھوڑے ٹائم سے گزر رہی تھی کہ جیسے ہم اپنے ورک پلیس پہ یا کسی بھی سچویشن میں ہمیں بہت سے اپنے ارد گرد ٹاکسک لوگوں سے نیگیٹیوٹی کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور لوگ سم ٹائم اس طرح سے کہ سم ٹائم ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے، اور لوگ کس طرح سے جب ہمارے ساتھ کچھ غلط کر جاتے ہیں تو پھر کیسے ہم برکت چاہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میری چھٹی کا مطلب کچھ پرابلم تھا، تو میری انچارج مطلب مجھے میری چھٹی اس نے کینسل کر دی. میں نے لٹرلی آئی واز آن مائی ورک پلیس، میں نے کہا خدا میں کیسے برکت چاہوں. لیکن خدا کا شکر ہو کہ دل سے برکت چاہیے، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا فون آ گیا کہ ٹھیک ہے وہ ہم مینیج کر لیں گے. یہ مطلب میں آپ اس چیز کو خداوند کا شکر ہو کہ خدا جو کچھ ہمیں بتاتا ہے، اس کا کلام جو خداوند نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، وہ سم ٹائم ہمیں مشکل لگتا ہے لیکن وہ ناممکن نہیں ہے. اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ کر کے دکھایا، اور اس کے بعد اس کے اثرات ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے پازیٹیو افیکٹس ہم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دعائے ربانی میں معاف کرنے کے تعلق سے خداوند نے اس چیز کو بڑے واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. معاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے خداوند کے حضور، کیونکہ یہ ایک خدائی فعل ہے. پوپ الیگزینڈر کہتے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ غلطی کرنا انسانی فعل ہے لیکن معاف کرنا خدائی فعل ہے. یہ خدا سے منسوب ہے، اور اسی چیز کا خداوند نے ہمیں آرڈر کیا ہے. میں تو اس کو کہوں گی یہ ہمیں اس کو ایز اے آرڈر لینا چاہیے. یہ مشکل ضرور ہے. ہم اگر اپنی زندگی میں غور کریں، اگر ریکال کرنا شروع کریں کہ زندگی میں اپنی فیملی میں، اپنے ورک پلیس پہ، اور مطلب بہت سی جگہوں پہ معاف کرنا، اور پھر ستانے والے، کسی تکلیف دینے والے کے لیے برکت چاہنا، دل سے برکت چاہنا کس قدر مشکل کام ہے. ہم کسی اپنے کے لیے تو بڑے دل سے دعا کریں گے، اور پوری میں کہتی ہوں اس لیول میں ایک فرق ہوگا. سم ٹائم یہ بھی ممکن ہے کہ ہم خداوند کے کہنے کے مطابق برکت بھی چاہ دیں گے، اچھا خداوند میں اس کے لیے برکت چاہتا ہوں، میں برکت چاہتی ہوں، لیکن دل سے برکت چاہنا کتنا مشکل ہے. لیکن خداوند ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور اس چیز کو آگے میں نے اسی چیپٹر میں سیکھا کہ خداوند نے کہا کہ کیونکہ سم ٹائم میرے دل میں یہ آتا تھا کہ جیسے کسی بات پہ انسان بڑا تکلیف میں ہوتا ہے کہ خداوند جو جیسے داؤد نے کہا، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ، جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ. لیکن خداوند نے آگے ہمیں بتا دیا کہ بدلہ میں ہی لوں گا. اور سب سے بڑی بات ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ان ستانے والوں کے لیے کہ تاریخ میں اس تکلیف کی، اس اذیت کی مثال نہیں ملتی جن کو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہمیں معاف کر کے دکھا دیا کہ احباب انہیں معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ معاف کرنے کے کچھ ہمارے لیے یہ خداوند کے حکم کو تو پورا کرنا ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ کچھ اس کے ہمارے لیے پازیٹیو مینٹل اس کے افیکٹس ہیں، ہماری مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ہماری ایموشنل ہیلتھ سے ریلیٹڈ اس کے بڑے پازیٹیو افیکٹس ہیں. کیونکہ جب ہم اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی گرج رکھتے ہیں، کوئی ریزنٹمنٹ رکھتے ہیں، تو ہم ایموشنلی ایک نیگیٹو لنک سے کنیکٹ کر لیتے ہیں اس سچویشن سے یا اس کسی پرٹیکولر شخص سے.
لیکن جیسے ہی ہم خداوند میں ہوتے ہوئے اس کو معاف کرتے ہیں وہ سچویشن وہ لنک ڈیزالو ہو جاتا ہے. آئی ایم شیور کہ آپ نے اس چیز کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہوگا کیونکہ اس تعلق سے معافی کے تعلق سے اور اس کلمے کے تعلق سے ہم نے بڑی ٹیچنگ خداوند سے لی ہے. لیکن خداوند ہم سے اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ پریکٹیکلی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. اس کے علاوہ یہ معاف کرنا جو ہے ہمارے اپنے لیے ہے. ہم خود اس سے اچھا فیل کرتے ہیں. معاف کرنا یا برکت چاہنا